لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم و موسیٰ. سورہ اعلیٰ کی آخری آیتیں ہیں. سابقہ آیتوں میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ شریعت اور جنت تک رسائی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے آسان بنا دیتا ہے. البتہ جو شخص ازلی بدبخت ہو وہ اس کو مشکل سمجھے گا اور وہ اس سے دور رہے گا، مجتنب رہے گا. ان آیات میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو نیک بخت ہیں اور جنہوں نے قرآن سے پند و نصیحت کو حاصل کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتے ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے قرآن سے اجتناب کیا، اعراض کیا، تو اس کی ایک وجہ آگے بیان ہوگی کہ وہ کون سی وجہ ہے کہ جس نے عام طور پہ لوگوں کو قرآن سے دور رہنے کے اوپر آمادہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب رہا وہ شخص جس نے پاک کیا اپنے آپ کو. تزکا تزکیہ سے ہے. تزکیے کے معنی پاک کرنے کے ہیں، پاک ہو جانے کے ہیں. اب یہاں مراد کون سا تزکیہ ہے؟ تو ایک قول اس بارے میں یہ ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہو، گویا کہ یہ زکوٰۃ سے ہے، اور زکوٰۃ کے معنی بھی پاک ہونے کے ہیں، اس لیے کہ اس سے باقی ماندہ مال پاک ہو جاتا ہے، آدمی کا ذمہ بھی فارغ ہو جاتا ہے. یا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پاک کر دیا میل کچیل سے، ناپاکی سے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. باطنی نجاست کیا ہے؟ وہ بد اعتقادی ہے، غلط نظریات، غلط عقائد اور رذیل اخلاق ہے، جیسے کبر ہے، جیسے شرک ہے، جیسے حسد ہے، جیسے عجب ہے. یہ جو کمینہ اخلاق ہے اس سے بھی آدمی اپنے آپ کو پاک رکھ کے اور ظاہری طور پہ اپنے آپ کو ان اعمال سے آراستہ کرے جن اعمال کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اللہ کا نام لے اور نماز پڑھے. ذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام جس نے لیا وہ بھی کامیاب ہوا. فصلی، اور اس کے بعد جس نے نماز پڑھی. بعضی مفسرین فرماتے ہیں مراد اس سے تمام پانچوں نمازیں ہیں. اللہ کا نام لے کر کے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں، یہ مراد ہے. یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہو جاتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہے. اور یا مطلب یہ ہے جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، باوضو بناتا ہے اور پھر اللہ کا نام لے کر کے یعنی قبلہ رخ ہو کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ یقیناً اللہ کے یہاں بامراد اور کامیاب ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کا نام لے. اس سے مراد تکبیرات تشریق، تکبیرات ہیں. عید کی نماز کے لیے جاتے جاتے راستے میں تکبیرات پڑھتے ہیں، جیسے ہم عید البقر میں تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں. اور فصلی سے مراد عید کی نماز ہے. یہ بھی بعض حضرات نے مطلب بیان کیا ہے. بہرحال خلاصہ اور لب لباب
آیت کا یہ ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پہ پاک کر دے، گناہوں سے بھی، برے عقائد سے بھی، برے اعمال سے بھی، اور نماز پڑھتا رہے، زکوٰۃ دیتا رہے، تو وہ شخص کامیاب ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ایثار سے ہیں، ایثار کے معنی ترجیح دینے کے ہیں۔ تؤثرون الحیات الدنیا، حیات الدنیا سے مراد زندگانی دنیا ہے، تم ترجیح دیتے ہو زندگانی دنیا کو یعنی آخرت پر، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقی، آخرت بہت بہتر ہے بمقابلہ دنیا کے، و ابقی، اور وہ ہمیشہ اور باقی رہنے والی چیز ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، جبکہ دنیا فانی ہے اور آخرت جاودانی ہے۔ لہٰذا دنیا کو آخرت پہ ترجیح دینا یہ کسی طرح یہ دانشمندی نہیں ہے۔ ایک قرأت میں بل یؤثرون غائب کا صیغہ ہے، یعنی یہ جو مشرکین ہے یہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں۔ اس میں وہ نقطہ بیان ہو رہا ہے جو ان لوگوں کے قرآن سے دور رہنے کا باعث بنتا ہے۔ پچھلے آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اس تذکرہ سے، قرآن کی نصیحت سے وہ لوگ دور رہتے ہیں جو بدبخت ہے۔ اس بدبختی کی وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں اور صرف دنیا کو اپنا مقصد بناتے ہیں۔ اس چیز نے ان کو قرآن سے دور رہنے کے اوپر آمادہ کیا ہے۔ اب وہ سمجھتے نہیں ہے کہ قرآن میں ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا ہے، کیونکہ جب ان کے سامنے عظیم مقصد دنیا کا ہوتا ہے تو پھر چونکہ قرآن میں تو آخرت کا ذکر ہے، ان اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے یا ان اعمال کا حکم دیا جاتا ہے جس سے آخرت آدمی کی بنتی ہے، تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اصل مقصد تو دنیا ہے، لہٰذا ہم کیوں ایسا علم پڑھیں، کیوں ایسی کتاب پڑھیں، سیکھیں یا اس کا مطالعہ کریں جس سے ہمارے مقصد میں کوئی فائدہ یعنی دنیا میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ یہ نقطہ اللہ نے بیان کیا۔ لیکن متواتر قرأت میں بل تؤثرون الحیات الدنیا مخاطب کا صیغہ ہے، پھر یہ عام خطاب ہے سب لوگوں سے، اور اس میں وہ لوگ جو کہ دنیا کو اصل مقصد سمجھتے ہیں، آخرت پر یا یقین نہیں رکھتے ہیں یا اس کو بالکل نظر انداز کرتے ہیں، تو یہاں ان کے متعلق تو کلی ترجیح مراد ہے کہ وہ لوگ مکمل ایثار کرتے ہیں، مکمل طور پہ دنیا کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، اور ضمن میں تعریض ہے، اشارہ ہے، ضمنی بیان ہے ان مسلمانوں کے لیے جو دنیا کو آخرت پہ عقیدتاً تو ترجیح نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ہر مسلمان یہ جانتا ہے اور مانتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ آخرت بہتر ہے، آخرت یقینی ہے، آخرت جاودانی ہے، دنیا فانی ہے، دنیا ایک پل کی حیثیت ہے۔ یہ عقیدہ تو الحمدللہ ہر مسلمان کا ہے، لیکن اس عقیدے کی سچائی زیادہ تر جو ہے وہ عمل پر مبنی ہے۔ تو جب عمل کا وقت آتا ہے، بہت سارے مسلمان بھائی جو ہے وہ اس میں کمزور نظر آتے ہیں یا کبھی پھسل جاتے ہیں۔ چنانچہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب دو عمل آمنے سامنے ہو جاتے ہیں یا بیک وقت جو ہے نا وہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا کے عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ عقیدے میں تو آخرت راجح ہے، لیکن دنیا میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو جائے، آدمی نماز کے بجائے دنیا کا کام کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پہ اس نے دنیا کو ترجیح دے دی۔ نیند، ایک طرف نیند کا غلبہ ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف، نماز کی طرف صدا لگانے والا کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ اپنی نیند کو قربان نہیں کرتا ہے، تو یہ عملی طور پہ ایک ترجیح ہے دنیا کی آخرت کے اوپر ہو۔ تو اس میں یہ رمز اور اشارہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو مانتے تو ہیں آخرت کو راجح اور آخرت کو اصل گھر، اصل ٹھکانہ،
لیکن وہ عمل میں کمزوری میں یہ ثبوت دیتے ہیں کہ گویا کی دنیا راجح ہے آخرت پر۔ تو فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ کو یہ طرز عمل یہ پسند نہیں ہے۔ اگر یہ چیز عقیدے میں ہو تو پھر تو یہ اسلام سے باہر کی بات ہے، لیکن اگر یہ چیز عمل میں ہو تو یہ نقصان سے کسی طرح خالی نہیں ہے۔ تم ترجیح دیتے ہو زندگانی دنیا کو یعنی آخرت پر، حالانکہ والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت بہت بہتر ہے بمقابلہ دنیا کے، اور وہ سدا اور ہمیشہ ہے بمقابلہ دنیا کے۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی، لہٰذا دنیا ایک حقیر چیز ہو گئی اور آخرت خطیر ہو گئی۔ لہٰذا دانشمندی یہ نہیں ہے کہ عظیم چیز کو ایک حقیر چیز کے اوپر قربان کیا جائے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ جو مضمون بیان ہوا یعنی کہ جو بدبخت ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ دنیا کو ہی مقصد بناتا ہے، آخرت کو نظر انداز کرتا ہے یا آخرت کا انکار کرتا ہے، حالانکہ یہ نامرادی ہے، یہ مکمل ناکامی ہے، یہ وقتی نشہ ہے جو کبھی اتر جائے گا، پھر ہمیشہ ندامت ہوگی۔ کامیابی کا راز اس میں ہے کہ دنیا کو ایک پل کی حیثیت سے سمجھا جائے اور اس میں اپنی ضرورت کا سامان لیا جائے، اور ساری تیاری یا زیادہ تیاری آخرت کے لیے کی جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ظاہراً اور باطناً اپنے آپ کو پاک کر دے۔ یہ وہ مضمون ہے جو قرآن میں بھی آ گیا، اور ان ھذا یہ مضمون لفی الصحف الاولی سابقہ صحیفوں میں بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سماوی ادیان اس مضمون پر متفق ہے کہ کامیابی آخرت کے عمل میں ہے۔ دنیا کا عمل یہ ضرورت کے تحت جائز ہے یا بعضی صورتوں میں ضرورت کے تحت بقدر ضرورت ضروری ہے، لیکن اس کو زندگی کا نصب العین اور اپنی زندگی کا تصور کا ویژن نہیں بنانا چاہیے۔ یہ مضمون قدیم صحیفوں میں بھی آیا ہے جو کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، کہ اس کے مطابق 4 کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور 100 صحیفے ہیں۔ 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے ہیں، اور 30 صحیفے یہ حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے یہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کے نزول سے قبل۔ اس طرح 50 اور 30 اور 10 اور 10 یہ 50 صحیفے ہو گئے۔ روایت کا اصل جو سند کا جو حال ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ایک روایت اس طرح ہے۔ تو یہاں مراد اس سے وہ صحیفے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ مضمون ہے۔ تو یہ ایک متفق مضمون ہے، اس کا تعلق کسی خاص مذہب کے ساتھ نہیں ہے کہ یہ مضمون آدم علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں آ گیا، یا آج نہیں ہے اور پہلے تھا۔ سماوی مذہب میں روز اول سے لے کر قیامت تک یہی مقصد، یہی تصور، یہی ویژن انسانوں کو دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پاک کیا جائے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی جائے۔ ایسا انسان کامیاب ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بامراد ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا